انسان کے ذہن میں کب آتا ہے؟ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اور گناہوں سے انسان کب محفوظ رہتا ہے؟ جب انسان کے اپنے پاس ایک ایسی ہستی موجود ہو جس کے ساتھ انسان دل لگی کرے، جس سے انسان دل کی بات بتائے، جس سے انسان تسکین حاصل کرے. جب انسان کے لیے اپنے سکونت والی چیز موجود ہو تو وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے. کس سے؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منها، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا فرمایا، مبعوث کا بھیجا. تو جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہو کر پریشان ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی بائیں طرف کی پستی سے آپ کی سکونت کے لیے، اطمینان اور راحت کے لیے، آپ کی دل لگی کے لیے، آپ کی جان جینے سے آپ کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، انہی دو ہستیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا فرمایا، پھیلایا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا تم وسیلہ دیتے ہو اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان کا خیال رکھو. ان اللہ تعالی علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ نگہبان ہے، نگران ہے، نگرانی کر رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے نکاح کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد وقتاً فوقتاً تمام انبیاء نے سوائے دو نبیوں کے تمام انبیاء نے یہ سنت عمل ادا کیا ہے، اس نکاح والی سنت پہ عمل کیا ہے. وہ دو انبیاء کون ہیں؟ دو نبی کون ہیں؟ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جوانی ہی میں دشمنوں نے شہید کر دیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جوانی ہی میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور ابھی زندہ ہے. انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو دنیا میں آ کر وہ بھی شادی کریں گے، اولاد ہوگی ان کی، آگے سلسلہ بڑھے گا. تو کون رہ گیا؟ صرف ایک نبی رہ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. اب سب سے بڑا سوال ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ نکاح کس سے کیا جائے، شادی کس سے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی، محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. شریعت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس قرآن و حدیث سے، اجماع و قیاس سے کوئی ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ موجود نہ ہو. ہر چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول، ضوابط، آپ کی حکمتیں، آپ کی نشانیاں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح النساء باربع، 4 مقاصد کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. کتنے مقاصد کے لیے؟ 4 مقاصد کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1، لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاصفر لذات الدین تربت یداک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح النساء کے 4 مقاصد کے لیے عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد لمالها، بعض لوگ مال کو دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ایسی عورت کے ساتھ میری شادی ہو جائے جس کے پاس کافی اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو، تاکہ وہ میرے گھر میں آئے تو جہیز خرید دے، 2-3 شخص ساتھ لے کر آ جائے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دین ہے کہ نہیں ہے، حسن ہے کہ نہیں ہے، حسب ہے، نسب ہے کہ نہیں ہے، بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہونا چاہیے. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے یعنی جمالها، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، چاہے اس کی سیرت ہے نہیں ہے، حسب نسب جیسا بھی ہو،
پاس مال ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، بس اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کیا ہو، لڑکی خوبصورت لڑکی خوبصورت ہو تو میں شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو حسب نسب کو دیکھتے ہیں، والا حسب یہاں وہ چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آیا جس لڑکی کے ساتھ نیا نکاح کا ارادہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے ماں باپ کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کا رشتہ، ان کا سلسلہ نسب، ان کی کڑی کس قبیلے سے، کس شخص سے ملتی ہے۔ بعض لوگ دو تین چیزوں کو دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ تو تعداد میں انتہائی کم ہے، وہ کس کو دیکھتے ہیں، وہ دین ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس مال ہو یا نہ ہو، حسب نسب ہو یا نہ ہو، خوبصورتی ہو یا نہ ہو، لڑکی دیندار ہونی چاہیے۔ لڑکی کیا ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس مقصد کو فروغ دیا ہے، جس مقصد کی ترغیب دی ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ فاظفر بذات الدین، اے ابو ہریرہ دیندار کو ترجیح دے، دیندار کو ترجیح دے۔ کیوں؟ تربت یداک، آپ کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ جب لڑکی دیندار ہوگی تو اس کے پاس حسب حسب بھی آ جائے گا، لڑکی دیندار ہوگی مال بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا، لڑکی دیندار ہو جوان بھی دے دے گا، لڑکی دیندار ہو حسب نسب کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی کا کیا ہونا چاہیے؟ دیندار ہونا چاہیے۔ تو یہ چار مقاصد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں، اور خوشبخت انسان بھی وہ ہے جو ان چار مقاصد میں سے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے کہ جس لڑکی کے پاس دین ہو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی، آپ کی اولاد کی تربیت بھی صحیح طریقے سے کرے گی، آپ کے لیے کپڑے وقت پر استری کرنا، نماز کے لیے وقت پر جگانا، اٹھتی ہی آپ کے لیے وضو کا لوٹا رکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ سارے خدمات کون سا انجام دے سکتی ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے موجود ہو، جس کو دین کے بارے میں پتا ہو، جس کو دین کا اصول کا پتا ہو، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ اپنے شوہر کو ترجیح دے گا۔ وہ اپنے شوہر کو ترجیح دے گی کس مقصد پر؟ کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے انتخاب فرمایا، میرے لیے ایک امانت ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے حوالے کیا ہے، تو میں اس کی خدمت کیوں نہ کروں؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ دین والی لڑکی کو ترجیح دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اکرم جب آپ امیر المؤمنین تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے راستوں میں، پوچھوں میں دیکھا کرتے تھے کہ کس کے کیا مسائل ہے، کس کی کیا مشکلات ہے، کیا تکلیف ہے، میں دیکھوں تاکہ قیامت والے دن میرا حساب کتاب صحیح طریقے سے میں دے سکوں۔ ایک راستے سے گزر رہی تھی، ایک گھر سے شور کی آواز آ رہی تھی، جب کان لگایا تو دیکھا بیٹی اور ماں آپس میں لڑ رہی ہے۔ ماں نے بیٹی کو کہا میری بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ صبح کو ہم اس کو فروخت کر کے پیسے ہمارے پاس زیادہ آ جائے۔ بیٹی نے کہا میری ماں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس نے ملاوٹ کیا ہے، دودھ کے اندر پانی ملایا ہے، اس کے خیر نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا میری بیٹی عمر کو کیا پتا ہے، کون سا عمر دیکھ رہا ہے، آپ پانی ملا کے دودھ کے اندر۔ بیٹی نے کیا خوب جواب دیا، اے میری ماں عمر کو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب کو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو بیٹی نے کہا میری ماں عمر کا رب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو کر سارے معاملات، ساری چیزیں نوٹ کر رہے تھے۔ گھر تشریف لے گئے، اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی گھر والی سے کہا اس کا رشتے کے بندوبست کرنا ہے۔ بیوی نے کہا ہاں جی بندوبست کرنا ہے، بیٹا ہے، جوان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے لڑکی کا انتخاب کرنا ہے، مجھے پسند ہے، آپ جائے فلاں کے گھر میں فلاں لڑکی موجود ہے، ان کے گھر سے پوچھ لیا جائے کہ آیا اس کے لیے کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا۔ اگر اس کو کسی نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تو آپ اپنے بیٹے کے بارے میں ان سے بات چیت کیجیے۔ بیوی نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ کا خلیفہ ہے، آپ بادشاہ ہے، آپ امیر الوقت ہے، آپ ایسے گھر میں رشتہ بھیج رہے ہیں جو بکریاں چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بیوی میں نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وجہ سے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فَاظْفَرْ لِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دے. میں نے اس کو اپنایا ہے، میں نے اس کو دیندار پایا ہے، میں نے اس کی ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے کہ رات کو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میری ماں اگر عمر نہیں دکھ رہے تو عمر کے رب تو دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ جا کر اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھر والی جاتی ہے، رشتے کی بات کرتی ہے. جب بات ہو جاتی ہے، رشتہ پکا ہو جاتا ہے، تو انہی کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ دین کا نتیجہ تھا. کس کا نتیجہ تھا؟ دین کو ترجیح دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے دین کو ترجیح دی رضی اللہ عنہ. جب باپ بھی نیک ہو، ماں بھی نیک ہو، تو نتیجہ کس کی صورت میں آتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں آتا ہے. کون عمر بن عبدالعزیز؟ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ کے گورنر تھے تو دن میں 2 سوٹ پہنا کرتے تھے. صبح کو ایک پہنتے نیا سوٹ، رات کو دوسرا پہنتے تھے، دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنتے تھے. جب ان کو سلطنت ملی، خلافت سے نوازا گیا، وصیت کے نتیجے میں اپنی بیوی کو بلایا. کیا میری بیوی آپ جوان ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو طلاق دوں. بیوی نے کہا عجیب بات ہے، جب آپ بادشاہ نہیں تھے، آپ ایک گورنر تھے یا عام انسان کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، تو آپ نے مجھے طلاق نہیں دی. آج آپ بادشاہ بن گئے، آپ مجھے طلاق دے رہے ہیں، عجیب بات نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے کندھوں پر مسلمانوں کا بوجھ ہے، میرے ذمہ سلطنت کو، خلافت کو ڈالا گیا ہے، میرے ذمہ مسلمانوں کی رکھوالی کرنا ہے، مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس لیے میرے اندر شہوت کا مادہ ختم ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کے حقوق کو ادا نہ کر سکوں، اس لیے آپ نوجوان ہے، اللہ نے آپ کو زیب و زینت سے نوازا ہے، خوبصورتی سے نوازا ہے، آپ آزاد ہو کر کسی دوسرے نوجوان سے شادی کرے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرے، اپنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے. بیوی بھی دیندار تھی، نیک خاتون تھی. بیوی نے کہا میں نے آپ کا انتخاب مال و دولت کے لیے نہیں کیا، میں نے آپ کا انتخاب سلطنت کے لیے نہیں کیا، میں نے اگر آپ کا انتخاب کیا ہے تو میں نے آپ کا انتخاب دین کی وجہ سے کیا ہے. میں گزارا کروں گی آپ مجھے طلاق نہ دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میری دوسری شرط بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کیونکہ آپ کے والد صاحب بادشاہ تھے، وہ بیت المال میں آپ کو جمع کرنا ہوگا. آپ کے پاس جتنی زیورات ہے، سونا ہے، نقدی ہے، چاندی ہے، وہ مسلمانوں کے مال سے بنا ہوا ہے. آپ ایسا کرے کہ مسلمانوں کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرنا ہوگا اگر آپ نے میرے پاس رہنا ہے. بیوی نے مسکرا کر سوچا، فرمایا کہ جو آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے سارا کے سارا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کر دیا. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ دین کا نتیجہ تھا. دین کا نتیجہ تھا. فرمایا کیا عجیب بات کہی، فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے ہجرت کی ہے دنیا کی زیب و زینت کو اپنے شوہر کے ساتھ چھوڑ کر زور تقوی کی طرف. یہ کس نے کہا تھا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. یہ کس کی بیٹی تھی؟ جس کی بیٹی تھی وہ کس کے خاندان میں سے تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نئی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی اس کی بیٹی تھی. تو جب انسان دین کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ترجیح دیتا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ راحت سکون والی ہو جاتی ہے. نیک خاتون جب شوہر گھر میں آتا ہے اس کے لیے فوراً پانی لے کر آتی ہے، طبیعت کا پوچھتی ہے، پاؤں دباتی ہے، حال احوال کھانے کا پوچھتی ہے، بچوں کی تربیت شوہر کی عدم موجودگی میں کرتی ہے. اور جب بیوی نیک ہو تو شوہر کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. شوہر کام پہ جاتا ہے، 8 گھنٹے بعد آ گئے، 10 گھنٹے بعد آ گئے، اس کو اپنے گھر والے کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو اگر ترجیح دینی ہے اپنے بارے میں، اپنے بیٹوں کے رشتے کے بارے میں، تو دین کو ترجیح دینی چاہیے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نیک انسان تھے جس نے سابقہ انبیاء میں سے، سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ایک نبی کے پاس گیا، اس نے کہا آپ اپنے رب سے میرے بارے میں یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما لے. سابقہ انبیاء میں سے گئے، اپنے رب سے دعا کی، واپس آئے کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ 3 قسم کے دعاؤں کے بعد اجازت دیتا ہوں کہ آپ 3 قسم کے دعائیں مانگے، میں آپ کی 3 دعاؤں کو قبول کروں گا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مرضی دعا مانگے. تو خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس وہ آئے نیک انسان، بیوی سے مشورے کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو 3 دعاؤں کی اجازت دی ہے،
کہ آپ جو مرضی چاہے آپ کا رب 3 دعاؤں کو اپنے بارے میں آپ کے بارے میں قبول کرے گا. بیوی نے کہا کہ دیکھو میں نے آپ کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا, آپ کی خدمت کی ہے, میں نے بال صفات کیے ہے, اس طرح کرے کہ 2 دعائیں آپ اپنے بارے میں مانگے, 1 دعا میرے بارے میں مانگے. شوہر کو مجبور کیا, مجبور کرتے کراتے شوہر راضی ہو گئے. شوہر نے کہا جی فرمائیے کیا دعا ہے؟ بیوی نے کہا وہ دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زیب و زینت سے نوازے, 14 سال کی عمر عطا فرمائے, جوانی سے دوبارہ نوازے تاکہ میں دوبارہ خوبصورت ہو جاؤں, اس قدر خوبصورت ہو جاؤں کہ میرے معاشرے میں میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت بیوی نہ ہو. شوہر نے کہا عجیب بات ہے, میں بوڑھا بندہ ہوں, اللہ کا نیک بندہ ہوں, آپ نے جوان ہو کر خوبصورت ہو کر کیا کرنا ہے؟ بیوی نے اصرار کیا. اصرار کرتے کراتے شوہر نے بیوی کے لیے دعا کی. دعا ہوتی ہی جب بیوی کیا ہو گئی, جوان ہو گئی, خوبصورت ہو گئی, دن گزر گئے. 2-3 دن کے بعد بیوی جب شوہر کے پاس آئی, شوہر نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی سے نوازا ہے, زیب و زینت دوبارہ آپ کو دوبارہ لوٹا دی. بیوی نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میری ایک بات ہے, درخواست ہے. درخواست ہے کہ آپ مجھے طلاق دی تھی. شوہر نے کہا ٹھیک بات ہے, میں نے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جوانی سے نوازے اور آپ مجھ سے دعا طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. بیوی نے کہا میں آپ کی دعا کو برداشت نہیں کر سکتی. راتوں کو کانس رہے ہوتے ہیں, دن کو لاٹے کے سہارے سے چلتے ہیں, خود کچھ نظر نہیں آتا, میں جوان ہوں, آپ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بالآخر جب بیوی نے شوہر کو بہت تنگ کیا, اصرار کیا, تو شوہر غصے میں آیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے جو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ 3 دعائیں آپ کو قبول ہوگی, دوسری دعا مانگی. دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میری بیوی کو اس قدر خوبصورت بنا دے, اس قدر بدبودار بنا دے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دوسری دعا کو قبول فرما دی. جب دوسری دعا قبول ہوئی, بکے بار ہوئی, شیشے میں دیکھا, اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی. شوہر نے کہا اب میں تجھے طلاق دے دوں؟ تو مکار کی عورت ویسی بھی مکار ہوتی ہے, ناراض نہ ہونا. بیوی نے کہا میں تو مذاق کر رہی تھی, اب اللہ کی رضا کے لیے مجھے طلاق نہ دے. میں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا, میں تو صرف میرا مقصد تو آپ کو کچھ تنگ کرنا نہیں تھا, طلاق کا مطالبہ کرنا نہیں تھا, میں تو مذاق کر رہی تھی. قرآن کریم نے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دعاؤں کو قبولیت کا اختیار دیا تھا, اس میں سے 2 دعائیں نکل گئی. جب بیوی کے بھائی کو سالے کو پتہ چلا تو وہ لاٹھی لے کر اپنی بہن کے گھر آیا, اپنے بہنوئی کو مارا کہ آپ نے میری بیوی سے کیا مذاق بنایا ہوا ہے, آپ نے ماں اس لیے پڑھتے کہ اپنی میری بہن کو اپنی بیوی کو کبھی جوان بناتے کبھی برا بناتے. تو اس سالے کے مال سے تنگ آ کر اس نیک انسان نے تیسری دعا بھی مانگی. تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ میں تو تنگ آ گیا ہوں, میری بیوی پہلی جیسی تھی نا ویسے ہی بنا دے تاکہ میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو, ویسی زندگی گزاروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تیسری دعا بھی قبول فرما دی, جیسی تھی ویسی ہو گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس نیک انسان کو 3 دعاؤں کا اختیار دیا تھا, بیوی کے مشورے پر اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے 3 دعائیں اس کی نکل گئی, کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا. حالانکہ اس کی خواہش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا مطالبہ کروں, اللہ تعالیٰ سے اپنی رضامندی کا مطالبہ کروں کہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے ہر معاملے میں انسان کو اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے. اگر بیوی انسان کو کسی حرام کام پہ مجبور کرے, اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کرنی چاہیے. ہاں دنیاوی معاملات میں بھی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے, لیکن بیوی کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی ناقصات العقل ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا, سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. صحابہ نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ بیویاں عورتوں کو بہت زیادہ خدمت کرتی ہے, سارا دن شوہروں کی خدمت میں لگے رہتی ہے, پھر وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناشکری کی وجہ سے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن اللہ, کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یکفرن العاشرات, اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. شوہر اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, خود ایک سوٹ کے اندر 4 دن کی 3 دن کی 2 دن کی شادی گزارتا ہے, پرانی ٹوٹی کو دو کر زندگی گزارتا ہے, شادی تقریبات برداشت کر لیتا ہے. بیوی کی چھوٹی سی تقریب ہو 5 سوٹ سلوانے ہوتے ہیں, فرمائشی ہوتی ہے یہ آج پہلی رات کا سوٹ ہے, شام کا یہ سوٹ ہے, مہندی کا یہ سوٹ ہے, بارات کے لیے میں نے جانا تو یہ سوٹ پہن کے جانا ہے, بارات کے بعد ولیمہ ہے اس کے لیے یہ سوٹ پہن کے جانا ہے. تو سارے غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں, غیر تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے.
जिस वक्त हम शादी कर रहे होते, निकाह कर रहे होते, उस वक्त हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सामने नहीं रखा होता, इसलिए यही सारे मामलात पेश आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तमाम शोरों की खिदमत की बरकत बावजूद और क्या कहती है, वल्लाहि मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, अल्लाह की कसम आपकी तरफ से मैंने तो कभी बढ़ाई नहीं की, आपने कभी मेरे साथ अच्छाई किया ही नहीं है, आपने मेरे लिए क्या किया है। तो इन तमाम अल्फाज की वजह से, इन तमाम जुमलों की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन बहुत ज्यादा औरतों को जहन्नम में डालेंगे। तो जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा होगी। तो खुलासा ये है कि मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह के 4 मकासद है। इंसान जब निकाह करता है तो 4 मकासदों में से किसी एक मकसद को सामने रखता है। या तो उसका मकसद माल होता है कि भाई लड़की ऐसी हो जिसके पास माल दौलत हो, या जमाल होता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, या तीसरा मकसद हसन नस्ल होता है कि भाई लड़की का हसन नस्ल कैसा है, और चौथा मकसद इंसान का दीन होता है कि लड़की दीनदार है कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया कि मेरे सहाबी ए अबू हुरैरा फल निगाह दीन वाली लड़की को तरजीह दे, दीन वाली लड़की को तरजीह दोगे तरिबत यदाक, वो आपके हाथ आलूम कर देगी। आपके उस नेक खातून की वजह से अल्लाह ताला आपको माल से भी नवाजेंगे, दौलत से भी नवाजेंगे, नेक औलाद से भी नवाजेंगे। यही नेक दीनदारी के नतीजा था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे आसिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रिश्ते के बारे में जब नेक खातून का इंतखाब किया तो आपकी औलाद में से कौन पैदा हुआ, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसे आदिल मुंसिफ खलीफा पैदा हुए, जिसका इंसाफ पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है कि उसका क़यामत तक कोई और आदिल बच्चा नहीं आ सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको तमाम मामलात में दीन को तरजीह देने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।